بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. پہلا لفظ ہے لقاء. لقاء صیغہ جمع مذکر غائب بعض فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص اسباب دارابا یضربو. اصل میں تھا لاقی سوری سامی یسم اللہ کی تھا تو لاقی سے دلیل ہوئی اور لاقی سے لقو بن گیا. تو جب یہ لقو بن گیا تو لقوء کا مطلب ملاقات کرنا. جب وہ ملاقات کرتے ہیں کن سے؟ ایمان والوں سے. کس نے ملاقات کی تھی ایمان والوں سے؟ عبداللہ بن ابی اپنے منافقوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور آپ ساتھ کچھ اور صحابہ آ رہے تھے. تو عبداللہ بن ابی نے اپنے منافقوں کو کہا کہ دیکھو میں ان کو کیسے بیوقوف بناتا ہوں. تو جب حضرت ابوبکر صدیق آگے آئے اس نے بڑی خوش آمد سے سلام کیا اور کہنے لگا اے بنو تمیم کے سردار، بنو تیم کے سردار، اے نبی کے یار غار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے، اے فلاں فلاں شان والے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پھر اس نے حضرت عمر فاروق کو بھی ایسے ہی جملے لگائے جس کو ہم کہتے ہیں مکھن لگانے والا، خوش آمد کرنے والا. اے عمر بن خطاب، اے دین کے معاملے میں بڑے سخت، اے غیرت مند بہادر، اسلام کی صفائی. عثمان غنی کے بارے میں کہا جی اے اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے، سخاوت کرنے والے. تو وہ صحابہ سے مل کے چلے گئے. پھر یہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ گیا اس نے کہا دیکھا میں نے ان کو کیسے بیوقوف بنایا، ان کو میں نے خوش آمد کر کے ان کو بیوقوف بنایا ہے. تو یہ جو ملاقات کرنے والا تھا یہ عبداللہ بن ابی تھا اور جن سے ملاقات ہوئی وہ خلفائے ثلاثہ تھے، پہلے تین خلیفہ تھے. سوال آپ کو یہ آ سکتا ہے کہ کس نے کن سے ملاقات کی؟ تو جواب یہ ہوگا عبداللہ بن ابی منافقوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ سے ملاقات کی. پھر سوال یہ ہوگا کس آیت کا شان نزول بیان کریں. شان نزول پھر آپ نے بیٹا یہی بیان کرنا ہے. یہ اب صفحہ نمبر 91 پہ اس کا لکھا ہوا ہے شان نزول. اس کے بعد لفظ ہے وَإِذَا خَلَوْا. خلو کے بیٹا دو معنی. اگر خلو کے بعد الہ آئے یا بعد، جیسے خلو کے بعد الہ آ گیا، اگر خلو کے بعد الہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا. اور اگر خلو کے بعد الہ نہ آئے اس کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا. تو ظاہر یہاں پہ خلو کے بعد الہ آ گیا تو اس کا پھر معنی ہوگا کہ جب وہ الگ ہوتے ہیں. الہ شیعہ کہنے اپنے شیطانوں کی طرف. اب شیطان کس سے نکلا ہے؟ شیطان یا تو شیطان سے نکلا اور یا شاذ سے نکلا ہے. شیطان اگر لفظ شیطان اگر شیطان سے نکلا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت خدا سے دور ہونا، اور اگر شاذ سے نکلا تو اس کا مطلب ہے باطل اور غلط ہونا. تو چونکہ شیطان کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ رحمت خدا بندی سے بھی دور ہے، اس میں لعنت ہوئی تھی، اور شاید یہ باطل اور غلط بھی ہے. تو لہٰذا اس لیے شیطان کو شیطان کہتے ہیں. تو یہاں کس شیطان کی بات ہے بیٹا؟ یہاں پہ منافقین کی بات ہے. منافقوں کو شیطان کیوں کہا گیا؟ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ رب العزت نے منافقوں کو شیطان کہا تو کیوں کہا؟ اس کی بیٹا ظاہر یہ وجہ ہے کہ وہ شیطان کے اللہ کار تھے. جو جس کے اللہ کار ہوتے ہیں وہ وہی شمار ہوتے ہیں. اگر آپ کسی اچھے بندے کے اللہ کار آپ اچھے بن جائے گا، کسی برے کے اللہ کار تو برے بن جائے گی. تو یہ شیطان کے چونکہ اللہ کار تھے منافق، تو لہٰذا ان کو اس لیے شیطان کہا گیا. قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اب مستحضر کے دو معنی، ایک معنی ہے جلدی کرنا، ہلکا ہونا، یا کسی کو حقیر جاننا. تو یہاں پر حقیر جاننے کے معنی میں ہے کہ وہ منافق جب مومنوں کو ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کو بطور خوشامد کہتے. اور جب منافقوں کے کافروں کے پاس جاتے تو کافر ان سے پوچھتے کہ تم ان سے تو ہنس کے باتیں کرتے ہو، کہتے تھے ہم ان کو تو بیوقوف بنا رہے تھے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تمہارے ہی ساتھی ہیں. تو یہ بیٹا آپ کو آیت کی سمجھ آ گئی سارے الفاظ کی. اب یہاں پر ایک سوال اور سوال کا جواب. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا یہ جملہ ذکر کیا جس میں انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کی، قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو تب جملہ فعلیہ بولا، اور جب انہوں نے اپنے کفر کا اقرار کیا تو اس کو جملہ اسمیہ بولا. اس میں کیا حکمت ہے کہ جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو جملہ فعلیہ، اور جب اپنے کفر کا اقرار کیا اس کو جملہ اسمیہ. تو بیٹا اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی، اور آپ نے یہ چیز بلاغت میں پڑھی ہوئی ہے. علم بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ فعلیہ حدوث کا فائدہ دیتا ہے.
जुमला फेलिया किसका फायदा देता है? हदूस का फायदा देता है। और जो जुमला इस्मिया है ये दुआम का फायदा देता है। जुमला फेलिया किसका फायदा देता है? हदूस का, हदूस का और तजद्दुद का। हदूस क्या है? और साथ में तजद्दुद। ये जुमला इसमें दुआम और इस्तिमरार का, हदूस और तजद्दुद का फायदा देता है और जुमला इसमिया दुआम और इस्तिमरार का फायदा देते हैं। हदूस किसे कहते हैं? तजद्दुद किसे कहते हैं? जो चीज नए सिरे से अंदर के पैदा होना उसको कहते हैं हदूस। उसे क्या कहते हैं? हदूस। और इस्तिमरार दुआम किसे कहते हैं? जो चीज परमानेंट हो, यानी जो चीज आरजी हो उसको हदूसो तजद्दुद, और जो परमानेंट है उसको दुआम व इस्तिमरार। मसलन मैं आपको यहाँ मिसाल देता हूँ। हम कहते हैं आकला हामद, हामद ने खाया। ये क्या है? फेल और ये फाइल है। फेल और फाइल में क्या बना? जुमला फेलिया बना। अब ये बन गया जुमला फेलिया। अकल हामद, हामद ने खाया। इसका क्या मतलब है? कुछ देर पहले नहीं खा रहा था, फिर उसने खाया और खा के खत्म कर दिया, तो ये इसकी आर्जी कैफियत होगी। जा हामद, हामद आया, इसका मतलब है कि वो पहले नहीं आया था, बस किसी वक्त थोड़े देर के लिए आया था। ये बात समझ आ गई बेटा? तो जहां भी जुमला फेलिया होता है, जहां भी किसी काम का जिक्र होता है, तो काम होते हैं थोड़ी देर के लिए, काम थोड़ी देर के लिए होता है। तो जब जहां पे बेटा ये जुमला फेलिया आता है, जुमला फेलिया कहता है हदूस पे दलालत। हदूस का मतलब है अभी चीज होनी, तजद्दुद का मतलब है नए सिरे से चीज होनी, और जुमला इसमें होता है दुआम के लिए कि चीज हमेशा से परमानेंट चल रही है। अब जब उन्होंने कहा कि हम ईमान ले, तो गोया अल्लाह ताला ये जुमला लिख के गोया ये इरशाद फरमा रहा है कि ये जो अपने ईमान का इज़हार कर रहे हैं, ये उन मुसलमानों को ये कहना चाह रहे थे कि देखो हम पहले काफिर थे, अब हम ईमान ले हैं। और साथ में इस बात की तरफ इशारा है कि ये जो ईमान लाए ना, तो ये ईमान भी थोड़ी देर के लिए है, पक्की नहीं है। और जहाँ पे इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्ना ये मुब्तदा है, माकुम ये खबर है, ये मुब्तदा ये खबर, मुब्तदा खबर मिलकर ये जुमला इस्मिया बांधेगा ना। इसका मतलब है काफिर को कहते थे कि भाई हम कुफर पे पक्के हैं, पहले भी काफिर थे, अब भी काफिर हैं, हमेशा काफिर रहेंगे। तो ये उन्हें अपने कुफर पे, चूंकि वो पक्के थे, तो लिहाजा कुफर के पक्के होने पर जुमला इस्मिया का इस्तेमाल किया गया, और ईमान में वो कच्चे थे, तो लिहाजा कच्चे होने पे जुमला फेलिया के साथ इनका किया गया।